السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی صورت کے ساتھ اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ امید ہے گزشتہ سبق کی آپ نے دہرائی کر لی ہوگی۔ یاد رہے ہم پارہ 29 میں ہیں اور سورۃ المرسلات آج ہم نے شروع کرنی ہے، تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سورۃ المرسلات مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ کی ادائیگی میں یہ چیز کافی دفعہ میں سمجھا چکی ہوں، لیکن نئے آنے والے لوگوں کے لیے ایک دفعہ پھر سیکھ لیں کہ بسم اللہ، اللہ کا نام باریک پڑھنا ہے۔ الرحمن، ہا کا مخرج یہ والا اور حا کا مخرج یہ والا، ان دونوں کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را پر پڑھنی ہے اور ہا جو ہے اس طریقے سے نکالنی ہے، نہ کہ اس کو ہا پڑھنا ہے۔ والمرسلات غرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا۔ والمرسلات، سب سے پہلے را ساکن ہے، را سے پہلے حرف پہ ہم نے دیکھا تو پیش ہے۔ جب را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت دیکھی جاتی ہے۔ اگر پیچھے والے حرف کے اوپر پیش یا زبر ہو تو را پر پڑھی جائے گی، اگر پیچھے والے حرف نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ والمرسلات، تا کو لمبا نہیں کرنا، اگر اس کو ہم نے تی کر دیا تو یہ غلط ہو گیا۔ والمرسلات عرفا، را ساکن سے پہلے پھر پیش آ گئی، یہ را بھی پر پڑھی جائے گی۔ آیت آنے کی وجہ سے دو زبر جو ہے وہ ایک زبر الف کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی کہ الف مدہ کے ساتھ یہ حرف پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ عرفا، را کو باریک پڑھنا کیسے ہے؟ عرفا، یہ باریک ہے۔ پر پڑھنا کیسے ہے؟ عرفا، یہ را پر یعنی کہ موٹی کر کے پڑھی جائے گی۔ فالعاصفات عصفا، یہ سواد آپ کے سامنے جو ہے یہ پر پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ فالعاصفات، ٹھیک ہے، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ عین، اس کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ عین، ٹھیک ہے۔ فالعاصفات عصفا، یہ سواد ساکن ہے اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ سواد بھی پر پڑھی جائے گی۔ والناشرات نشرا، نون کے اوپر غنہ کیا جائے گا کیونکہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے۔ جب کبھی نون پہ شد ہو یا میم پہ شد ہو تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ والناشرات، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ نشرا، یہ را بھی پر پڑھی جائے گی۔ فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا، عذرا او نذرا۔ فالفارقات، اچھا جی، یہ کیا ہے؟ موٹا قاف، اور یہاں پہ بھی کھڑی زبر ہے، یہاں پہ بھی کھڑی زبر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں زیر ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، یہ دونوں لمبے کیے جائیں گے کھڑی ہونے کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ زیر ہے صرف تو یہ کم مقدار کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ فالفارقات فرقا، را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ را بھی پر پڑھی جائے گی۔ فالملقیات ذکرا، موٹا قاف، ٹھیک ہے، ساتھ کھڑی زبر ہے۔ قاف کی حرکت کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فالملقیات تو یہ غلط ہے۔ فالملقیات، ٹھیک ہے۔ ذکرا، پھر سے را پر پڑھی جائے گی۔ عذرا او نذرا، ٹھیک ہے، یہ زال آسانی اور نرمی کے ساتھ نکلتا ہے، یہاں پہ آپ نے جھٹکا نہیں دینا جیسا کہ دال پہ ہم جھٹکا دیتے ہیں۔ را کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پہ ایک قاعدہ بھی ہو رہا ہے، اس قاعدے کا نام ہے اظہار۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں پہ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ عذرا او نذرا، اچھا بعض لوگ اس کو ظاہر تو کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ رک بھی جاتے ہیں، یہاں پہ رکنا بالکل جائز نہیں۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا عذرا او نذرا تو اس نے غلط کر دیا۔ درست طریقہ کیا ہے؟ عذرا او نذرا، را پھر سے پر پڑھی جائے گی۔ انما توعدون لواقع، انما، یہ نون ہے اور اس کے پشد ہے تو نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے۔ توعدون،
جی یہ کیا ہے؟ واو مدہ سے پہلے حرف کے اوپر، واو ساکن سے پہلے حرف پہ پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. یہاں بھی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہ بھی واو مدہ ہے. تو ایسے اسے کیسے پڑھیں گے؟ توعدون. ٹھیک ہے، لواقع، لواقع. دھیان دیں، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں لواقع بس. بھائی یہ عین کی درگیا، اس کو ساکن کرنا ہے اور اس کو ادا بھی کرنا ہے. تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ لواقع. اگر آپ کا دل کرے یہاں پہ نہ رکنے گا تو پھر یاد رکھیں اخفا کا قاعدہ ادا کر کے آپ نے آگے جانا ہے، کیونکہ لواقع فإذا النجوم طمست، اسی لیے اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے. تو اگر آپ وقف کرنے کا ارادہ نہیں آپ کا تو یہ دیکھیں یہاں بھی اخفا بنے گا، لیکن یہاں پہ اظہار بنے گا، یہاں پہ اخفا بنے گا. ٹھیک ہے، فإذا النجوم طمست، یہاں پہ غنہ ادا کرنا ہے. فإذا ایسے نہیں پڑھنا، فإذا النجوم. اگر کوئی اس کو پڑھے گا فإذا النجوم تو یہ بھی غلط ہے. کیسے پڑھیں گے؟ فإذا النجوم طمست، تو آ کو پر پڑھنا ہے. وإذا السماء فرجت، یہاں پہ یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 5 سے 6 حرکات عربیہ کے برابر ہے. اس کو 6 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی 6 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرنا ہے. کیسے؟ وإذا السماء فرجت، یہ را ہر حال میں باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، وإذا الجبال نصفت. ٹھیک ہے، وإذا الجبال نصفت. بعض لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ وإذا الجبال نصفت، غلط. وإذا الجبال نصفت، لام کو کبھی بھی لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وإذا الرسل أقتت. اچھا جی، زال زبر را زر، یہ زال را کے ساتھ جوڑی ہے. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں وإذا الرسول. رسول تب ہوگا جب سین کے بعد واو ساکن ہوگا، یعنی واو مدے والے ہوگی تب یہ رسول ہوگا. تو یہ لکھا ہوا ہے وإذا الرسل أقتت، موٹا قاف اور ساتھ باریک تا. یہاں پہ کلکلا نہ کر دیجیے گا آپ غلطی سے بھی، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ أقتت. ٹھیک ہے، لأجی یوم أجلت. اچھا، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں لأجی اور بعض پڑھتے ہیں لأئی، یہ دونوں غلط ہیں. اس کو پڑھیں گے لأجی. کیسے پڑھیں گے؟ لأجی یوم أجلت. اب یہاں پہ دیکھیں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ میم دو زیر من تنوین تو آ گیا ہے، لیکن تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین حا، غین خا. یہ 6 حروف جب بھی تنوین کے بعد ان میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اس قاعدے کو اظہار کا نام دیا جاتا ہے. ایک خاص بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہاں پہ خام خواہ رک جاتے ہیں، یعنی کہ وہ پڑھتے ہیں یوم اجلت، یہ غلط ہے. لأجی یوم اجلت، یہ درست طریقہ ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے. تھوڑا سبق اس لیے آج کل پڑھا رہی ہوں، میں سمجھتی ہوں سبق تھوڑا ہو لیکن اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ ہمارا یہ سفر قرآن مجید کو مکمل کرتے وقت تک جاری رہے گا. اگر آپ بھی مکمل قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری کلاس کو جوائن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.